فرانس پاک رائٹر فورم کی بانی صدر شاز ملک کی قیادت میں ادبی تنظیمات کی سفیر پاکستان سے ملاقات۔ اس ملاقات میں محترمہ ممتاز ملک، مقبول الہی شاکر، عاقف غنی اور عاشق رنداوی نے اپنی تنظیمات کی نمائندگی کی۔ فرانس پاک رائٹرز فورم کی بانی صدر شاز ملک اور فرانس کے معروف شعراء کا ادبی وفد کی صورت میں پاکستان ایمبیسی پیرس میں سفیر پاکستان محترم امجد عزیز قاضی سے ملاقات کی، جس میں فرانس پاک رائٹر فورمز کی طرف سے محترمہ شاز ملک اور محترم عاشق رنداوی نے شرکت کی۔ راہ ادب تنظیم کی بانی صدر معروف لکھاری محترمہ ممتاز ملک، بزم صدائے وطن کے بانی صدر مقبول الہی شاکر، بزم اہل سخن پیرس کے صدر عاقف غنی شریک ہوئے اور فرانس میں ادب کے فروغ کے سلسلے میں ادب کے حوالے سے اپنی سفارشات اور تجاویز قائم مقام سفیر پاکستان محترم امجد عزیز قاضی کو پیش کی۔ خطوط اور تجاویز کو سفیر پاکستان نے بڑی توجہ سے سنا۔ اس ملاقات میں سفیر پاکستان کے ہمراہ ان کے پریس کونسلر دانیال گیلانی صاحب اور ہیڈ آف کونسلر سیکشن احسان کریم بھی شامل تھے۔ سفیر پاکستان کی جانب سے یہ سہولت دینے کا وعدہ کیا گیا کہ فرانس میں بسنے والے تمام پاکستانی شعراء و ادباء کی کتب کو ایک ریک میں ایمبیسی میں رکھا جائے گا اور پچھلے 2 سال سے جن شعراء یا ادباء کی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کی مشترکہ تقریب پذیرائی 14 اگست کو ایمبیسی میں رکھی جائے گی۔ اس حوالے سے تمام شعراء و ادباء کی پذیرائی اور ان کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے، جس میں تمام شعراء نے سفیر پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور سب شعراء نے خوش دلی سے شاز ملک کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس قدم کو سراہا کہ انہوں نے ایسی ملاقات کا اہتمام کیا۔ تمام ادبی شخصیات کو سفیر پاکستان کے سامنے اپنی تجاویز اور نگارشات پیش کرنے کا موقع بھی ملا۔ محترمہ ممتاز ملک نے اپنی کتابیں اور تحریری تجاویز پیش کی، جبکہ عاشق رنداوی نے بھی اپنی کتاب سفیر پاکستان کو پیش کی، جبکہ شاز ملک نے اپنی تحریری تجاویزات اور غزلیات کی CD تم ساتھ میں رہنا اور فرانس پاک رائٹر فورم کی یادگاری شیٹ بھی پیش کی۔ اس موقع پر SM ٹیکسٹائل اور فرانس پاک انٹرنیشنل فورم کے سرپرست اعلیٰ ملک سعید کی جانب سے سفیر پاکستان اور ان کے عملے کے لیے پھولوں کا گلدستہ اور کچھ تحائف پیش کیے گئے اور یوں یہ ملاقات خوبصورت ماحول میں خوشگوار احساسات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ 33 نیوز، اوورسیز پاکستانیوں کی آواز۔